इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, पाकिस्तान में हर तरफ एक ही खबर का चर्चा है। और हो भी क्यों ना, ये खबर है ही ऐसी दिल दहला देने वाली। लाहौर मोटरवे पर 3 बच्चों की मां के साथ आबरू रेजी का वाकया। इस खबर को लेकर जहां बहुत सारी सच पर मबनी खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, वहीं बहुत सारी फेक खबरें भी मीडिया पर जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। हमने काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ उस रात पेश आने वाले वाक़ये की मुकम्मल तफसील हासिल की है। आइए उस रात पेश आने वाले वाक़ये की मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, जिसके बाद उस रात पेश आने वाला वाक़या आपकी आंखों के सामने एक कहानी की सूरत में चलना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ अली भाई विद यू एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट लेवल इन्फो। खातून का ताल्लुक फ्रांस से था। फ्रांस में तालीम हासिल की, फ्रांस ही में जवान हुई और फ्रांस ही में शादी हुई। शौहर गुजरांवाला का रिहायशी था, लेकिन पेरिस में रहता था। खातून का मेका लाहौर में था। मेके और ससुराल के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। खावंद खातून को मेके जाने से रोकता रहता था। घर गुजरांवाला में था। ये गुजरांवाला ही में रहती थी। पढ़ी लिखी, बाएतमाद और समझदार लड़की थी। ये 8 सितंबर को शॉपिंग के लिए लाहौर गई। तीनों बच्चे भी इसके साथ थे। शॉपिंग के बाद वालिदा के घर चली गई। रात का खाना खाया, बच्चों को नींद आ गई तो इसने गुजरांवाला वापस जाने का फैसला कर लिया। वालिदा रोकती रह गई, लेकिन इसका ख्याल था कि खावंद को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएगा। लाहौर से गुजरांवाला का फासला सिर्फ 45 मिनट का था। ये अक्सर आती जाती रहती थी, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं थी। ये रात 12:30 बजे लाहौर से निकली, महमूद बूटी से मोटरवे पर आई और गुजरांवाला की तरफ ड्राइव करने लगी। ये रात 1:05 पर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर आई। ये जूं ही लिंक रोड पर पहुंची, इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। सड़क पर अंधेरा था। ये खौफजदा हो गई। बच्चे पिछली सीटों पर सोए हुए थे। इसने फौरन अपने खालाजाद भाई सरदार शहजाद को फ़ोन किया। उसने मशवरा दिया कि तुम 130 डायल करके मोटरवे पुलिस को इतला दे दो, मैं भी आ रहा हूं। उसने अपने दोस्त जुनेद को साथ लिया और यह गुजरांवाला से रवाना हो गया। खातून ने हेल्पलाइन पर मोटरवे पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसे बताया गया कि आप M11 लिंक रोड पर हैं और ये मोटरवे पुलिस की हद में नहीं आती। ताहम मोटरवे पुलिस ने खातून को एक मकामी नंबर दे दिया। खातून ने इस नंबर पर राब्ता किया और बताया, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं और मैं इस वक्त लिंक रोड पर फंस गई हूँ। उसे बताया गया, आप फिक्र न करें, हम कुछ करते हैं। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे मार्च 2020 में मुकम्मल हुई थी। पंजाब हुकूमत ने इसकी निगरानी के लिए स्पेशल फोर्स बनाई थी। ये फोर्स पंजाब पुलिस या मोटरवे पुलिस की बजाय कमिश्नर लाहौर के मातहत थी, मगर ये भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं थी। चुनाचे लाहौर सियालकोट मोटरवे और इसकी लिंक का 4 किलोमीटर का टुकड़ा अमलन किसी के कंट्रोल में नहीं था। इसके गिर्द 3 गांव आबाद हैं। उसके लुच्चे लफंगे अक्सर मोटरवे पर आकर गाड़ियां लूटते रहते हैं। ऐसे बेशुमार वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं खातून की स्टोरी की तरफ वापस आता हूँ। खातून ने गाड़ी अंदर से लॉक की और सरदार शहजाद और पुलिस का इंतजार करने लगी। 2 घंटे गुजर गए, मगर पुलिस आई ना सरदार शहजाद पहुंचा। इस दौरान 2 डाकू वहां आ गए। पुलिस का ख्याल है कि ये दोनों प्रोफेशनल डाकू नहीं थे, क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल होते तो इनका तरीका वारदात मुख्तलफ होता। ये करीबी देहात के मामूली वारदातिये थे। ये थोड़ी देर गाड़ी को वॉच करते रहे। जब 2 घंटे तक कोई शख्स गाड़ी के करीब नहीं आया तो फिर उन्होंने इसे लूटने का फैसला कर लिया। एक डाकू के हाथ में डांग थी और दूसरे के हाथ में पिस्तौल। ये गाड़ी के करीब पहुंचे। पिस्तौल दिखाकर खातून को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। खातून ने इनकार कर दिया। ये धमकियां देने लगे, लेकिन खातून ने दरवाज़ा ना खोला। ये मुश्तैल हो गए और डंडा मारकर शीशा तोड़ दिया। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। खातून डर कर सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। एक डाकू इसके पीछे दौड़ा। इस दौरान वहां से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी के ड्राइवर ने खातून को देख लिया, मगर इसकी स्पीड ज्यादा थी। ताहम गाड़ी में सवार खालिद मसूद के जहन में खटका आया और इसने 15 पर पुलिस को इतला दे दी।
اس دوران دوسرے ڈاکو نے خاتون کا 2 سالہ بچہ اٹھا لیا اور اسے لے کر جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ خاتون بچے کو بچانے کے لیے گاڑی کی طرف واپس آ گئی۔ دوسرے ڈاکو نے اس کے دوسرے بچے بھی گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال لیے۔ ماں بچوں کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ الجھ پڑی۔ وہ بار بار بچوں کو کلمہ پڑھنے اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین بھی کر رہی تھی۔ بچے چیخ رہے تھے۔ خاتون ڈاکوؤں کی منتیں بھی کر رہی تھی، لیکن دنیا میں انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جب جانور بنتا ہے تو یہ جانوروں کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی درندے تھے۔ یہ چاروں کو دھکیل کر سڑک کے نیچے کھائی میں لے گئے۔ آگے جنگل تھا۔ ایک ڈاکو نے تینوں بچوں کو سائیڈ پر پھینکا اور ان کے سر پر پستول رکھ دیا۔ بچے سسک رہے تھے، جبکہ دوسرے ڈاکو نے خاتون کو بے بس کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے لڑتی رہی۔ اس دوران پہلے ڈاکو نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ماں تھی، چنانچہ وہ بچوں کی سلامتی کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ دوسرا ڈاکو آگے بڑھا اور پہلا بچوں کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ڈاکوؤں کو کوئی جلدی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دونوں نے اس کے بعد گاڑی سے خاتون کے زیور، نقدی اور ATM کارڈ نکال لیے اور اس سے کہا، خاموش ہو کر یہاں بیٹھی رہو، اگر تم سڑک پر گئی تو تم چاروں کو گولی مار دیں گے۔ اس دوران دور سے موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ وہ دونوں اٹھے اور اندھیرے میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں 2 موٹر سائیکل گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ڈولفن پولیس کے 4 اہلکار تھے۔ وہ گاڑی کے قریب اترے، گاڑی کا ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھا، دروازے پر خون کے نشان تھے اور نیچے کھائی کی طرف بچے کا ایک چھوٹا سا جوتا پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں جوان ڈر گئے اور انہوں نے زور زور سے کون ہے کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ جنگل سے کوئی آواز نہ آئی۔ ڈولفن پولیس کے ایک جوان نے 2 ہوائی فائر بھی کیے اور کھائی میں اتر گیا۔ کھائی کوئی لگ بھگ 15 فٹ گہری تھی اور اس میں اندھیرا بھی تھا۔ جوان آوازیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ آگے کھیت شروع ہو گئے۔ اسے اچانک ٹارچ کی روشنی میں زمین پر کوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو بچے کا دوسرا جوتا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران اسے کسی عورت کی ڈری سہمی آواز آئی، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں قتل نہ کرو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ آواز کی طرف دوڑا اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر دہل گیا۔ سامنے کھیت کے کنارے ایک خوفزدہ عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر خراشیں تھیں اور 3 خوفزدہ بچے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ عورت نے اپنے دونوں بازوؤں میں بچوں کو جکڑ رکھا تھا۔ پولیس کا جوان خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینا شروع کر دی، مگر وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہسٹیریائی انداز میں اس کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے ہمیں نہ ماریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، آپ ہماری گاڑی بھی لے جاؤ، میں تمہیں اور رقم بھی منگوا دیتی ہوں، بس ہمیں نہ مارو۔ پولیس اہلکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بہن آپ پریشان نہ ہوں، میں واقعی پولیس اہلکار ہوں، لیکن وہ عورت اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس دوران دوسرے اہلکار بھی آ گئے۔ بچے انہیں دیکھ کر مزید سہم گئے اور انہوں نے ماں کو جکڑ لیا۔ ماں انہیں بار بار کہہ رہی تھی، تم آنکھیں بند کر لو اور کلمہ پڑھو۔ وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، لیکن بچوں کی زبانیں گنگ تھیں اور آنکھیں بند ہونا بھول چکی تھیں۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے پولیس اہلکاروں اور ٹارچ کی لائٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے وائرلیس پر کنٹرول آفس کو اطلاع دے دی۔ پولیس متحرک ہو گئی۔ خاتون SHO کو بلا لیا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی۔ خاتون SHO نے خاتون کو تسلی دی، اس کے جسم پر چادر ڈالی اور اسے اور اس کے بچوں کو لے کر سڑک پر پہنچ گئی۔ اس دوران خاتون کا کزن سردار شہزاد بھی پہنچ گیا۔ خاتون میڈیکل کے لیے تیار نہیں تھی۔ پولیس نے اسے بڑی مشکل سے رضامند کیا۔ یہ اسے بچوں سمیت ہسپتال لے کر گئی۔ میڈیکل ٹیسٹ کروائے، نمونے لیے اور انہیں گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ گھر پہنچ گئے ہیں، لیکن آج 5ویں دن بھی بچے پھٹی ہوئی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہر اجنبی شخص کو دیکھ کر کانپنے لگتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں، انکل ہماری ماما کو مت ماریں، پلیز انہیں چھوڑ دیں۔ یہ بچے المیہ ہیں، لیکن ان سے بڑا المیہ خاتون ہے۔ یہ سارا دن باتھ روم میں گزار دیتی ہے۔ یہ اب تک اپنے جسم پر ہزاروں ٹن پانی بہا چکی ہے، لیکن اس کے جسم سے اس نظام اور اس معاشرے کی گھن نہیں اتر رہی۔ یہ خود کو پاک نہیں سمجھ رہی۔
یہ عورت اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک ہم لوگ اس ملک کو ملک اور اس معاشرے کو معاشرہ کہتے رہیں گے۔ میں عمر شیخ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اصل ذمہ دار یہ عورت ہے۔ کیونکہ یہ ہمیں انسان اور قبر فروشوں کی اس بستی کو معاشرہ سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ بڑی بیوقوف تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی انسان بستے ہیں۔ یہ انسان عورتوں کو عورت نہیں، ماں، بہن اور بیٹی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ رہی تھی اس ملک میں بھی لا ہے اور آرڈر بھی ہے۔ چنانچہ یہ اٹھی، بچوں کو لیا اور رات کے وقت لاہور سے گجرانوالہ روانہ ہو گئی۔ یہ بھول گئی تھی یہ ریاست بے شک مدینہ کی ریاست ہے، لیکن اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ یہاں عورت تو عورت، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ عورت کتنی بیوقوف تھی جو درندوں کے اس غار کو معاشرہ سمجھ بیٹھی۔